واقع ایک بہت مشہور واقعہ ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں جاتی ہے۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سفر تیار کرتے تھے تو اپنی زوجہ مبارک میں سے ایک کو لے کے جایا کرتے تھے۔ اس سفر میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ جاتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارک پیچھے ہوتا ہے تو وہ قضائے حاجت کے لیے جاتی ہے۔ جب وہ واپس اپنے حجرے مبارک میں آتی ہے تو ان کا ہار کھو گیا ہوتا ہے تو وہ اسے ڈھونڈنے واپس اسی جگہ جاتی ہے۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ حجرے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ حجرہ اونٹ پہ بٹھا دیتے ہیں اور وہ قافلہ کوچ کر جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا جب اپنی حجرے والی جگہ پہ واپس آتی ہے تو وہ حجرے کو نہیں پاتی، نہ کوئی آدمی وغیرہ ہوتا ہے نہ کوئی انسان کا نام و نشان ہوتا ہے، اس لیے وہ وہیں بیٹھ کے قافلے والوں کا انتظار کرتی ہے کہ وہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں یہاں پہ موجود نہیں ہوں تو واپس آئیں گے اور اسی جگہ پر آئیں گے، اور بیٹھے بیٹھے انہیں نیند آ جاتی ہے۔ ایسے میں قافلے کے پیچھے لے جانے والے سامان کو اٹھانے والے صحابی حضرت صفوان بن معطل جب صبح آتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ کو یہاں پا کر وہ زور سے بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رہے یہ واقعہ جب پیش آیا جب پردے کی آیت اتر چکی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فوراً اٹھ جاتی ہے اور اپنے آپ کو کور کر لیتی ہے۔ حضرت صفوان بن معطل اپنے گھوڑے پر حضرت عائشہ صدیقہ کو روانہ فرما کر مدینہ پہنچاتے ہیں، اور اتنی سی بات کو لے کر دشمنان اسلام منافق لوگ حضرت عائشہ صدیقہ کے رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے متعلق غلط باتیں کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے وحی کا انتظار کرتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ باہر والے منافق لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو وہ جو بیمار تھی مزید بیمار ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو رو رو کے ہلکان کر لیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منبر پہ آ کر کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اہل و عیال سے سوائے بھلائی کی کوئی چیز معلوم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورہ نور میں آیتیں نازل ہوتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے نہ صرف آپ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی بلکہ ان کا رتبہ بھی بتایا گیا تھا۔